ان کا حکم بھی آج سمجھ لیجئے، ان کا حکم بھی سمجھ لیجئے اسرائیلی روایات کا۔ اسرائیلی روایات کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ قرآن کے موافق ہوں، یعنی ایسی باتیں ہوں، مثلا تورات کے اندر ہے کہ جان کے بدلے میں جان دینی ہوگی، تو یہ بات تو قرآن میں بھی ہے، قصاص کا حکم، تو جو قرآن میں جب آ گیا تو وہ ہم پر فرض ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ تورات کی وجہ سے فرض، قرآن کی وجہ سے، لیکن وہ اسرائیلی روایات میں بھی ہے، تو وہ جو حکم ہماری شریعت کا ہوگا ہم وہ لیں گے۔ اچھا، ایسی اسرائیلی روایات جو قرآن پاک کے بالکل معارض ہیں، معارض کا مطلب مخالف، تو ان روایات کو بالکل بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر ایسی اسرائیلی روایات ہوں جس سے دین کے بنیادی احکامات پر کوئی فرق نہ پڑتا ہو، قرآن اور حدیث سے ٹکراتی نہ ہو، قرآن اور حدیث سے ٹکراتی نہ ہو، محض خبر کے لیے، واقعات کو بیان کرنے کے لیے اور بیان کی جائے، تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں نے ذکر کی، بارش کا فرشتہ، ہواؤں کا اور دریاؤں کا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا، اور اسی طرح وہ جو روایات میں آتا ہے کہ کبوتر جو ہے وہ اپنے چونچ میں پانی لاتا اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا، اور اس کو قیامت تک کے لیے نیک بنا دیا، یعنی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اور جو گرگٹ تھا، گرگٹ، وہ اسے پھونک مار رہا تھا، حالانکہ اس کی پھونک سے وہ آگ بھڑکنے والی تو نہیں تھی، لیکن اس کی اس بد خصلتی کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اسے نامراد قرار دیا، اور احادیث کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے مارو، اسے، اور فرمایا جو پہلی مرتبہ میں اسے مارے گا تو اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، اور جو دوسری مرتبہ میں اس کے لیے کم، پھر اس کے لیے کم، پھر اس کے لیے کم، تو اس پر ثواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اس کے مارنے پر۔ تو اب ظاہر ہے وہ وہاں سے کچھ ثابت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے ایسی باتیں جو ہماری قرآن و سنت سے ٹکراتی نہیں، اگر ان باتوں کو لے لیا جائے، بیان کر دیا جائے جیسا کہ ہم نے کیا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر۔ انہوں نے ایک تدبیر کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کو خسارہ اٹھانے والا بنا دیا، یعنی ناکام و نامراد کر دیا، اور ہم نے ان کو اور لوط علیہ السلام کو نجات دی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی تھی تمام جہان والوں کے لیے۔